لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا. فقال يا قوم اعبدوا الله, انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو. ما لكم من اله غيره, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا خالق نہیں, کوئی تمہارا رازق نہیں, کوئی تمہارا سچا معبود نہیں. وہی عبادت کے لائق ہے, وہی عبادت کا مستحق ہے. اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو دنیا کے اندر اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ بناتے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. محترم حضرات, نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں, حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگوں نے سماعت کیا ہے. انشاءاللہ آج کے اس درس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم سماعت کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام یہ روئے زمین پر سب سے پہلے رسول ہیں. ان سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب نبی تھے, لیکن نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے رسول ہیں. آئیے سب سے پہلے ان کا ہم نسب نامہ دیکھ لیتے ہیں. نوح بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ بن ادریس بن یرد بن مہلائیل بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم. تقریباً 10 نسلوں کا فاصلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے. اگر ہم غور کریں گے تو حضرت نوح علیہ السلام تک 10 نسلوں کا فاصلہ ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان, یا یوں کہہ لیجئے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وفات سے 146 یا 47 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے. یہ بات زیادہ معتبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک روایت ہے صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 6157 6157 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آدم جو ہیں یہ نبی تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ آدم اور نوح ان کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرن کا فاصلہ ہے. کتنے؟ 10 قرن کا فاصلہ ہے. اب یہاں قرن کے لفظ پر اختلاف ہو گیا کہ یہاں قرن سے آخر مراد کیا ہے. قرن کے معنی صدی کے بھی ہوتے ہیں, صدی 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے, اور قرن کے معنی نسل کے بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الذین قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر یہ میرا زمانہ ہے, پھر میرے زمانے کے بعد جو لوگ آئیں, یعنی پہلے میرا زمانہ, میرے زمانے کے لوگ بہتر ہیں, پھر میرے زمانے کے بعد جو لوگ آئیں, پھر ان کے بعد جو لوگ آئیں. اللہ کے نبی نے تقریباً قرون ثلاثہ 3 صدیوں کی اللہ کے نبی نے ضمانت دی. کہا کہ یہ قرون ثلاثہ کے لوگ جو ہیں سب سے اچھے ہوں گے بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلے میں. تو کہا کہ اگر یہاں قرن سے مراد صدی لے لیں تو تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہوگا کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا کچھ کم و بیش فاصلہ ہوگا. اور اگر یہاں قرن سے مراد نسل لیتے ہیں, نسل جیسے کہتے ہیں ہماری نسل ختم ہو گئی, اس نسل کے بعد دوسرے لوگ آئے, پھر ان کے بعد دوسرے لوگ آئے, پھر ان کے بعد تیسری نسل کے لوگ آئے, تو ہر زمانے میں ہر نسل کی عمر جو ہے الگ رہی ہے. ابھی اس زمانے میں دیکھا جائے تو تقریباً 60 سے 70 سال آپ مان لیجئے. تو اس اعتبار سے اگر 5 نسلوں کو ہم کیلکولیٹ کریں تب بھی تقریباً 500 سال پورے نہیں ہو پائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو نسلیں آتی تھیں ان کی عمریں ظاہر ہے کہ طویل ہوتی تھیں. ایک صدی کے لوگ یا ایک نسل کے لوگ کئی صدیوں تک زندہ رہتے تھے. خود حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے. خود آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ تھے. اچھا اگر نسل ہم مراد لیں گے, قرن سے مراد اگر نسل لیں تو تقریباً آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. اب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ نوح علیہ السلام اس روئے زمین پر سب سے پہلے رسول ہیں. ان سے پہلے جو آئے سب نبی تھے, تو ظاہر ہے کہ پھر
اس کا مطلب کہ نبی اور رسول میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، نبی اور رسول میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا فرق کیا ہے علماء نے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ المشہور عند العلماء، علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہے، والذی یوحی الیہ بشرع، نبی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی شریعت کی وحی کی جائے، شریعت کی وحی کی جائے، یعنی اس کو بتایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے تبلیغ کا حکم نہ دیا جائے کہ اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرما دیا، نماز ایسے پڑھنا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، فلاں عبادت ایسے انجام دینی ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون یہ بنایا تھا، ایک ہی حمل کے وقت، یعنی ایک ہی حمل سے جو لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہو رہے ہیں ان کا نکاح آپس میں نہیں کیا جا سکتا ہے، حرام ہے. بلکہ دوسرے حمل سے جو لڑکے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے، پہلے والے حمل کے لڑکے سے دوسرے حمل کی لڑکی کا نکاح کیا جائے گا. یہ شریعت تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے اسی لیے قابیل کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور جب منع کیا ہے تو یہ کام مت کرو. لیکن نے کہا نہیں میں وہی کروں گا. اور ظاہر ہے کہ آدمی جب بھی اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو ترجیح دے گا وہ دنیا میں تباہی اور بربادی کا خود ضامن ہوگا. کہ اللہ کی مرضی کو ہمیشہ اپنی مرضی کے اوپر ترجیح دینا چاہیے. کہا رسول کسے کہتے ہیں؟ یہ تو نبی ہوئے، شریعت نازل ہوئی، اس کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ لوگوں کو اسے پہنچائیں یا لوگوں کو ڈرائیں، لیکن رسول کسے کہا جاتا ہے؟ وَأَمَّا إِذَا أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ، رسول اس کو کہتے ہیں جسے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا باقاعدہ انہیں حکم دیا ہو، یہ اللہ کا پیغام ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے. بلغ الناس، وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. وَيُنذِرَ النَّاسِ، لوگوں کو ڈراتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں. کس چیز سے؟ اللہ کے پیغام سے. آرا نبیًا ورسولا، اس کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی، تبلیغ کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے اور وہ تبلیغ کرنے والے کو، پہنچانے والے کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے. اچھا، اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا. اس تعریف کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. یہ نبی اور رسول میں فرق تھا. حضرت نوح علیہ السلام جن کے بارے میں ہم اور آپ کچھ آج جاننے کی کوشش کریں گے، تذکرہ اگر قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو بے شمار، یعنی اکثر مقامات پر، اکثر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. آراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مؤمنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر نازل فرمایا ہے. اور باقاعدہ سورہ نوح کے نام سے ایک مکمل سورہ کریمہ ہی اللہ نے نازل فرما دی ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا. فقال يا قوم اعبدوا الله، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو. ما لكم من اله غيره، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا خالق نہیں، کوئی تمہارا رازق نہیں، کوئی تمہارا سچا معبود نہیں. وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری قوم کے لوگو میں بڑے دن کے عذاب سے تم پر خائف ہوں، ڈرتا ہوں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، ان کو آگاہ کیا. اس کے بعد قوم کا جواب سنیے، قوم والوں نے کیا کہا. قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے رؤسا تھے، اے نوح ہم تمہیں تو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہم تمہیں گمراہ پاتے ہیں، تم مجھے ہدایت کی بات نہ سناؤ، ہدایت کی تبلیغ نہ کرو. انہوں نے اپنی قوم کو جواب دیا، یا قومی لیس بی ضلالہ، اے میری قوم کے لوگوں میں گمراہ نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنانے آیا ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا ایک پیغمبر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک میسنجر ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. کہا ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے ایک رسول ہوں. اچھا اب یہ بتا دیا پوسٹ میرا رسول ہے، رسالت اس کا ذمہ مجھے دیا گیا ہے. کہا میرا کام کیا ہے؟ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، اور اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اللہ کا پیغام تمہیں سنانے آیا ہوں. میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے مال نہیں مانگتا، میں تم سے دنیا کی دولت نہیں چاہتا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا جو بدلہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، میرا جو بدلہ ہے تو اللہ دے گا، میں تم سے کسی بدلے کا کوئی مطالبہ نہیں کرنے والا. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں بت پرستی کا آغاز ہوا
یا ان سے پہلے لوگوں کے درمیان بت پرستی تھی؟ جواب یہ ہے دلائل کی روشنی میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی بت پرستی کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے بت پرستی تھی نہیں دنیا کے اندر۔ اور یاد رکھیے یہ بھی ایک نقطہ لے کر کے جائیے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اللہ نے کہا کہ نوح کے بعد ہم نے بہتوں کو برباد کیا ہے، بہت سے قوموں کو تباہ کر دیا ہے ہم نے، یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر اللہ کا عذاب بھی نہیں آیا تھا، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی ہے یا نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہاں سے تباہی اور بربادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے جو قومیں گزری ہیں سب نیک تھیں، ان کے اندر بت پرستی نہیں تھی، خرافات نہیں تھی، اپنے باپ داداؤں کی روش پر چلنے والے لوگ نہیں تھے کہ وہ چلو ہم جو ہے اپنے باپ داداؤں کی طرح، جیسے شیطان نے آ کر کے گمراہ کر دیا کہ یہ لوگ جو ہے تمہارے نیک لوگوں کو پوچھتے تھے تو انہوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا۔ کہا ایسا نہیں کیا، ان لوگوں نے حق پر تھے، صداقت پر تھے، سچائی پر تھے، ان کے درمیان گمراہی عام نہیں ہو سکی تھی۔ اچھا اس بات کی دلیل آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت سے ہم لیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4920 میں وہ جو سورہ نوح کی آیت کریمہ ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اس آیت کریمہ کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ذریعے سے کیا ہے۔ کہا کہ یہ جو نام اللہ نے ذکر کیا ہے نا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ود کو نہیں چھوڑنا، یعوق کو نہیں چھوڑنا، یعود کو نہیں چھوڑنا، نصر کو نہیں چھوڑنا۔ کہا یہ جو نام ذکر کیا گیا ہے یہ نوح علیہ السلام کہ قوم کے بڑے نیک لوگ تھے یا ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے بڑے مانے جانے مقرب لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے پرہیزگار تھے۔ فرمایا کہ شیطان نے یہیں سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اب دیکھیے جہاں میں نے کہا تھا کہ قوموں کی بربادی کی جو وجہ ہے وہ دین کے اندر مبالغہ آ رہی ہے، دین میں غلو ہے، اور جہاں بھی دین میں غلو سے لوگوں نے کام لیا ہے وہاں گمراہیاں پنپی ہیں، وہاں گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں اور وہاں لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ شیطان نے آیا اور شیطان نے آ کر کے لوگوں کو گمراہ اس طریقے سے کیا، کہا یہ نیک لوگ ہیں فلاں جگہ پر بیٹھتے تھے، ایسا کرو یہ لوگ جہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کی تصویریں رکھ دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان نے اس طریقے سے آ کر کے گمراہ کیا، کہا وہاں تصویریں رکھ دو، اس سے یہ ہوگا کہ جب ان کو دیکھو گے تو عبادت کا شوق تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ دیکھیے شیطان جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پر بیٹھ کر کے گمراہ کروں گا، تو شیطان نے ٹیڑھے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی، سیدھے راستے پہ آگے بیٹھ گیا۔ کہا ٹھیک ہے تصویر رکھو، لوگوں نے تصویر رکھ لی وہاں پہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک زمانہ جب گزر گیا، لوگوں کے درمیان سے علم اٹھ گیا، جہالت آ گئی، تو شیطان پھر آیا اور آنے کے بعد کہا یہ لوگ جو یہاں پر جن کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہیں سے بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہو گئی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اہل عرب کے اندر وہاں سے بت پرستی شروع ہوئی۔ اہل عرب کے اندر وہی بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، عرب کے لوگ ان کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے گمراہی شروع کہاں سے ہوئی، کہاں شروع ہوئی اور ختم آ کر کے کہاں پر ہوئی۔ اللہ کے نبی نے انہی گمراہیوں کو ختم کیا تھا، اور خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان سب کو نکال باہر پھینکا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر محمد بن قیس سے ایک روایت نقل کیا ہے اور اس آیت کی مزید تفصیل بیان کی ہے۔ کہا کہ آدم علیہ السلام کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے جو زمانے ہیں اس میں کچھ ایسے اولیاء کرام اور نیک لوگ پیدا ہوئے جن کی لوگوں نے پرستش اور ان کی پوجا شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی۔ ہوا یہ کہ شیطان نے آ کر کے ان کو گمراہ کیا اور کہا کہ تم ان کی عبادت کرو، ان کی تصویریں بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا،
بعد میں تھوڑے عرصے کے بعد جب دوسری نسل آئی تو تصویروں کو ختم کر دیا، کہا یہ تو تصویر ہے، ختم ہو جائے گی، لہٰذا ان کا ایک مجسمہ بنا دیا جائے، ان کی ایک شکل بنا دی جائے، تو ان کی بت بنا کر کے دے دیا گیا۔ اب لوگ بتوں کے سامنے بیٹھتے تھے، پھر شیطان نے آ کر کے گمراہ کیا، کہا یہ لوگ جو ہیں یہ تمہارے قوم کے بڑے نیک لوگ تھے، بڑے بزرگ تھے، اور ان کے سامنے بیٹھ کر کے تمہارے آبا و اجداد ان کو وسیلہ بنا کر کے اللہ سے بارش طلب کرتے تھے، لہٰذا تم بھی یہی کام کرو۔ شیطان نے ان کو بھٹکایا۔ دیکھیے بھٹکانے کا کام حضرت آدم سے شروع کیا، اور یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آ کر کے بھٹکا رہا ہے۔ لوگوں کے اندر گمراہیاں شروع ہو گئی اور وہیں سے بت پرستی جو ہے عام ہو گئی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، وہ حبشہ کے اندر انہوں نے ایک گرجا گھر دیکھا۔ جب گرجا گھر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ اس گرجا گھر کا نام ماریا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ ماریا تھا، جی ماریا، یا غالباً ربایا تھا اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا۔ یہ گرجا گھر تھا، بہت خوبصورت تھا، وہاں جو ہے کچھ مجسمے رکھے ہوئے تھے جن کے سامنے لوگ بڑے ادب سے کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مجسمے ہیں یہ پچھلی قوم کے نیک لوگوں کی تصویریں ہیں جو انہوں نے بنا لی ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ جو یہ حرکت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، یہ مخلوق دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا روئے زمین کی سب سے بدترین مخلوق ہیں، سب سے بری مخلوق ہیں۔ میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ نیک لوگوں کی پوجا کرنے والے، ان کے سامنے ادب و احترام سے کھڑے ہونے والے، آج امت محمدیہ کے اندر بھی یہ گمراہی شیطان نے پھیلا دی ہے۔ آج وہی کام امت محمدیہ میں بھی ہو رہا ہے۔ مزارات پر بیٹھ کر کے رونے والے لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ کی قسم اگر یہ مسجدوں میں آ کر کے اللہ کے سامنے روتے، ان کی بخشش ہو جاتی، ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا، لیکن یہ لوگ مزارات پر، قبروں پر بیٹھ کر کے روتے ہیں، چیختے ہیں، اپنی منتیں سماجتے مانگتے ہیں، لیکن سوائے اس کے کہ اللہ ان کا ایمان ان سے چھین لیتا ہے اور دنیا آخرت کی گمراہیاں ان کے ہاتھ میں آتی ہیں۔ بس اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو دنیا کے اندر اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ یاد رکھیے، نبیوں کی قبر، ایرے گہرے خیرے نتھو لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو دنیا کے سب سے ٹاپ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک ہیں، ان کی قبر کو اگر کوئی سجدہ گاہ بناتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اے لوگو اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ آپ تھوڑا اندازہ یہ لگائیے کہ اگر نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہے تو نبی کی قبر کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے والا دنیا کا ہدایت یافتہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، ایک صحابہ ہیں حیدرآباد کے، بہت چیخ چیخ کے تقریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، مسجد میں جانے والا گمراہ ہو سکتا، حج کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے نا، ایک لمبی تفصیل ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ دینے والا گمراہ ہو سکتا، صدقہ کرنے والا گمراہ ہو سکتا، لیکن اللہ کی قسم درگاہ پہ جانے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ نئی بات سننے میں آ رہی ہے۔ مسجد میں اللہ کے گھر میں حاضری دینے والا گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن درگاہ پہ جانے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بیان دینے والے سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے کا بیان دینے والے سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والا ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہ بتائیے کسی اور کے مزار اور درگاہ پر جائے وہ ہدایت یافتہ انسان ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر، ایمان پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔